السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کا افسانہ تمہیں ہم بہت چاہتے ہیں۔ اشب، تمہارے پہلو میں کھڑی لڑکی کون ہے؟ کمرے میں قدسیہ بیگم کی آواز گونجی تھی، جبکہ باقی گھر کے افراد خاموشی سے اشب کے پہلو میں سرخ شیفون کے سوٹ میں خوبصورت سی گھبرائی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ سبھی کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ دادو، یہ زینہ اشب شاہ ہے، میں نے نکاح بس اشب شاہ، قدسیہ بیگم نے بات کاٹی تھی۔ کل تمہاری شادی ہے اور آج تم کسی اجنبی لڑکی کو دلہن بنا کر لے آئے ہو۔ جب تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنا تھی تو ہماری پوتی کی زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نکل جاؤ یہاں سے اشب شاہ، ہم تم سے اپنا ہر رشتہ ختم کرتے ہیں، آگ کرتے ہیں تمہیں اپنی جائیداد سے، آج سے تم ہمارے لیے مر گئے۔ دادو، ایک بار میری بات۔ اشب شاہ نے کچھ کہنے کو لب کھولے تھے، مگر قدسیہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ تم یہاں سے جا سکتے ہو اشب شاہ، اور یاد رکھنا، تم اس دنیا کے آخری مرد نہیں تھے جو ہماری پوتی کا ہاتھ تھام سکتا تھا۔ ہماری پوتی اتنی اعلیٰ کردار اور گنوں والی ہے کہ اسے تم سے کہیں بہتر شخص کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اب تم اپنی بیوی کو لے کر جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹ جاؤ، اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دادو، سعید، اسے کہو کہ یہاں سے چلا جائے، ہم اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم نے اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کی تھی، اسے تکمین سے شادی نہیں کرنی تھی تو صاف انکار کرتا، یوں ہماری بچی اور خاندان کا تماشا تو نہ بناتا۔ قدسیہ بیگم دکھ سے کہہ رہی تھی اور ان کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، اور اسی پل حال کمرے میں مائیوں کے جوڑے میں تکمین شاہ داخل ہوئی تھی۔ وہ نماز ادا کر رہی تھی اور سلام پھیر کر جیسے ہی دعا کو ہاتھ اٹھائے قدسیہ بیگم کی تیز آواز کانوں میں پڑی تو وہ گھبرا کر اپنے روم سے نکلی تھی۔ تکمین شاہ حیرانگی سے اس اجنبی لڑکی کو اشب شاہ کے برابر میں کھڑے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت حال کمرے میں گھر کا ہر فرد موجود تھا، مگر قدسیہ بیگم کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ قدسیہ بیگم نے اشب شاہ کی کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ زینہ روتے ہوئے بے بسی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اشب شاہ نے اب ماں کی طرف امید بڑی نظروں سے دیکھا تھا، اور بیٹے کی آنکھوں میں جلملاتے آنسو دیکھ کر وہ اپنے آنسو بھول کر نرم پڑ گئی تھی۔ اماں، ہمیں ایک دفعہ اشب کی بات سن لینی چاہیے، ہو سکتا ہے اس نے ایسا مجبوری میں کیا ہو۔ بھابھی، خواہش کو مجبوری کا نام مت دیں، وحید شاہ درستگی سے کہتے تھے۔ پلیز چاچو، میں نے ایسا صرف مجبوری میں کیا ہے۔ اشب شاہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اپنوں کی سرد مہری اور نفرت اس کے ہونٹوں پر چپ کی مہر لگا گئے، اور وہ کہتے کہتے بے بسی سے چپ کر گیا۔ آپ لوگ پلیز میری خاطر ان سے کوئی تعلق ختم نہ کریں، مجھ سے شادی کرنا ان کی خواہش نہیں، میری مجبوری تھی۔ انہوں نے تو ایک بے سہارا لڑکی کو سائبان عطا کیا ہے۔ زینہ جاتی ہوئی قدسیہ بیگم کے پاؤں پکڑے بہت روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ قدسیہ بیگم نے اسے کاندھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کمرے میں یکدم ہی خاموشی چھا گئی تھی، اور اس سکوت کو زینہ کی سسکیاں توڑنے کا سبب بنی تھی۔ میں ایک مجرم کی بیٹی ہوں۔ میرے بابا نے دولت کے لالچ میں پہلے میری ماں کو قتل کر دیا، اور ماموں نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی تھی تو بابا نے ماموں کی بھی جان لے لی، اور جب پولیس انہیں جگہ جگہ تراشنے لگی تو وہ مجھے تنہا چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ایس پی اشب نے جب پولیس ریڈ کی تو میں اس وقت اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ انہوں نے جب مجھ سے بابا کے متعلق پوچھا تو میں کیا بتاتی کہ میں خود تو جانتی نہیں تھی۔ ایس پی اشب شاہ واپس چلے گئے۔ ماں تو پہلے ہی مر گئی تھی، اور باپ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ تھا۔ میرے ماموں کا بیٹا احسن میرے پیچھے پڑ گیا تو میں نے اشب شاہ سے مدد طلب کی، اور انہوں نے مجھے ہاسٹل میں شفٹ کروا دیا۔ میں مطمئن ہو گئی تھی
مگر یہ اطمینان وقتی تھا۔ ہاسٹل میں مجھے احسن کے فون آنے لگے اور وہ اکثر کالج کے باہر مجھے کھڑا ملتا۔ میں بہت پریشان تھی، مگر اپنی وجہ سے بار بار کسی کو پریشان بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اشرف شاہ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ مگر آج صبح مجھے ہاسٹل سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ روز مجھ سے ملنے لڑکے آتے ہیں۔ میں احسن کی فضول گوئی کی وجہ سے ہاسٹل چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی اور راستے میں احسن نے میرا راستہ روک لیا۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ جب بھی میری خوش قسمتی سے اشرف شاہ جو وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور احسن سے اور ان جیسے دوسرے مردوں سے مجھے محفوظ کرنے کے لیے میرے کہنے پر کہ آپ مجھے کب تک اور کن کن لوگوں سے بچائیں گے، مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کی شادی ہو رہی ہے، ورنہ میں کبھی بھی ان سے نکاح نہ کرتی۔ میں آپ لوگوں کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، یہ سب انجانے میں ہوا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میری ماں کہتی تھی دوسروں کی خوشیوں کے مزار پر قائم کردہ خوشیاں ناسور بن جاتی ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو آپ کی خوشیاں مبارک ہوں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ زائنہ نے چپ ہو کر آنسو صاف کیے اور کسی کو بھی دیکھے بغیر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ پلیز مجھے اور ان سب کا مجرم نہ بنائیں، اشرف کے روکنے پر وہ بولی تھی۔ اس کے اٹھتے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ آپ کو یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر پر آپ کو اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا ہم سب بیٹیوں اور بہوؤں کا حاصل ہے۔ تکمین شاہ نے آگے بڑھ کر اسے روک لیا تھا اور ہاتھ پکڑ کر قدسیہ بیگم کے سامنے رک گئی تھی۔ دادو، اس گھر کی سب سے بڑی بہو کو آپ ایسے ہی جانے دیں گی؟ کیا آپ چاہیں گی کہ جس لڑکی سے آپ کے پوتے نے نکاح کیا ہے اس پر کسی کی گندی نگاہ بھی پڑے؟ وہ اتنے بڑے گھر کے ہوتے ہوئے بھی بے صاحبان رہے۔ ہمیں تو اشرف کے اس فیصلے پر سراہنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ اس نے اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے۔ تکمین شاہ اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں کسی مجرم کی بیٹی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کر سکتی۔ کسی کے جرم کی سزا کسی اور کو دینا دانشمندی نہیں ہے بہو، اور جب تمہارا بیٹا نیکی کر سکتا ہے تو تم کیوں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی؟ قدسیہ بیگم نے بہو سے کہتے ہوئے زائنہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ کچھ بھی کہیں اماں، ضروری تو نہیں تھا اشرف اس لڑکی کو نکاح کے بعد ہی لے کر آتا۔ اگر ویسے ہی لاتا تو میں اس کے سر پر دست شفقت رکھ سکتا تھا، مگر اب نہیں۔ اس نے تو نیکی کرنی تھی وہ کر لی، اس کا خمیازہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ میں وحید سے کیا کہوں کہ میں تیری بیٹی کی بارات نہیں لے آ رہا کیونکہ میرا بیٹا کسی سے شادی کر چکا ہے؟ میں کس کس کو اس کی نیکی کی داستان سناؤں گا اماں؟ اور یہ وحید کس کس کو اپنی بیٹی کی صفائی دیتا پھرے گا؟ سعید شاہ بہت غصے میں تھے۔ بڑے بھائی، نہ آپ کو کسی کی صفائی دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے۔ اشرف نے ایک صحیح کام غلط انداز میں کیا ہے، لیکن مجھے اس پر کوئی غصہ نہیں ہے۔ یہ میری بیٹی کا نصیب نہیں تھا۔ میری بیٹی کا جو نصیب ہے وہ اسے مل جائے گا، اور جہاں تک دنیا والوں کی بات ہے، ان کا کام ہے باتیں بنانا۔ 2-4 دن باتیں بنائیں گے، پھر اس قصے کو بھول جائیں گے۔ وحید شاہ نے اس مشکل گھڑی میں بہت حوصلے سے کام لیا تھا۔ تکمین شاہ نے اپنے ہاتھ میں پڑے کنگن جو اسے اسما تائی نے شگن کے طور پر دیے تھے اتار کر زائنہ کی کلائی میں ڈال دیے تھے، اور وحید خان نے آگے بڑھ کر اپنی اثار پسند اور باحوصلہ بیٹی کی پیشانی چوم لی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں اماں، میں تکمین کو بہت پہلے سے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر تکمین اور اشرف کا رشتہ بابا جان نے جوڑا تھا۔ ان کی خواہش کے احترام میں میں چپ کر گئی، مگر آج آپ کے اور بھائی کے سامنے جھولی پھیلاتی ہوں، تکمین مجھے دے دیں۔ مریم خان بہت امید سے کہہ رہی تھی۔ تکمین تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی
اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس نے تو بچپن ہی سے صرف اشرف شاہ کے سپنے اپنے آنکھوں میں سجائے تھے۔ جب محبت کے ہجے بھی نہیں آتے تھے تب سے وہ اسے چاہتی آ رہی تھی، اور وہ اس کا نصیب بننے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگ گئی تھی، مگر اچانک ہی اس کی محبت اس سے روٹھ گئی تھی، وہ بھی جب ملن میں فقط 48 گھنٹوں کا فاصلہ تھا، اور اب یہ فاصلہ زندگی بھر کا تھا جسے کوئی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اشرف شاہ کسی اور کا ہو گیا، اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی صرف ماں باپ کی لاج رکھنے کے لیے اس انسان سے شادی کرنی تھی جسے وہ ناپسند کرتی تھی، مگر وہ خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ اشرف کی جگہ کوئی بھی ہو اسے کیا فرق پڑنا تھا۔ میں جانتی تھی اشرف کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تم مجھ سے شادی صرف بڑوں کا مان رکھنے کے لیے کر رہے ہو، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ تم اتنی آسانی سے میری جگہ کسی اور کو دے دو گے۔ سونے سے پہلے تکمین شاہ نے اپنی محبت سے آخری شکوہ کیا تھا، اور نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ قدسیہ بیگم کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سعید شاہ کی 3 اولادیں تھیں، اشہب، مصعب اور سب سے چھوٹی ہانیہ شاہ۔ وحید شاہ کے 2 بچے تھے، تکمین چھوٹی تھی اور متین بڑا تھا، اور اس کی شادی ہانیہ سے ہو رہی تھی۔ ثاقبہ اکلوتی بیٹی اور فہام خان، شہلا خان اور فرغان خان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ فہام اپنے بابا جان کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا، اور اسی سے اب تکمین کی شادی طے ہوئی تھی۔ فہام کم گو، تنہائی پسند اور قدرے گسیلا تھا، اسی لیے نٹ کھٹ سی تکمین شاہ سے اس کی ہر وقت ٹھنی رہتی تھی۔ تکمین کو تو اس کے نام تک سے چڑ تھی۔ وہ فہام کی وجہ سے ہی اکلوتی پھپھو کے گھر بہت کم جاتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔